اور ترک منام رمضان میں یہ کہ دن بھر میں تو کسب معاش بھی ہے اور کسب جو ہے وہ معاد بھی ہے، اور راتوں کے اندر نماز بڑھا دی، یعنی 20 تراویحیں کھڑی کر دی، 20 تراویحوں میں 40 سجدے اور آپ پر کر دیے، 11 مہینے تک تو آپ جو 20 فرائض کی رکعت کے اندر 40 سجدے کرتے تھے، اور تراویحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سجدے اور ایڈ کر دیے، کیونکہ رمضان میں انسان دن رات میں فرائض و واجبات کی نمازوں کے اندر اور تراویحوں سمیت 80 سجدے کرتا ہے، جبکہ 40 کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ قلب ماہیت کر دیتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، صلاحیت بڑھ جاتی ہے 40 میں۔ اور یہاں رمضان میں دیکھو ترک منام کر دیا، آپ کو جگہ دیے کہ آپ تراویح پڑھیں، تراویح پڑھیں، یہاں تک پھر تہجد کے اندر اٹھ جائیں۔ اب ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے کہ انسان جو تراویح فٹافٹ 2 گھنٹے میں تراویح ختم، اس کے بعد جا کے سو گئے، ورنہ عام طور پہ تراویحوں کا نظم جو سلف صالح میں چلا آتا تھا وہ یہی تھا کہ وہ تراویحاں اطمینان سے، ایک ترویہ مطلب 4 رکعت جو ترویہ میں ٹھہرتے ہیں جس میں تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، ایک ترویہ کے بعد اب استراحت کر راحت لے رہے ہیں، اور وہ راحت اتنے وقت کے لیے لیتے تھے یہاں تک کہ تراویحاں پڑھتے پڑھتے تہجد کا وقت ہو جاتا تھا، سحری کا وقت ہو جاتا تھا، یعنی یہ ترک منام ہو رہا ہے۔ اور سحری کا دسترخوان بچھا، سحری کھائی، سحری کھا کے اب اس کے بعد جو اپنے جو فرض نماز یعنی فجر کی نماز ادا کی، تو معلوم کہ دیکھو یہ ترک منام ہے۔ تو رمضان کے اندر ترک منام کی کیفیت، اور ظاہر ہے کہ جس نظم پہ ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی کم از کم 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی تراویح چلتی ہے، تو ترک منام ہے نا، تو منام کسی درجے میں کم ہو رہا ہے۔ پھر کب نیند آئی، پھر تہجد میں دوبارہ اٹھ گئے، پھر سحری کھائی، تو معلوم ہی ہو کہ ترک منام۔ تو روزے کی حالت میں ترک منام کا جو مجاہدہ حکمیہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔